بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے 2-4 مکان ہوتے ہیں، ایک بیچتا ہے پھر دوسرا تیسرا، حتیٰ کہ کرائے کے مکان پہ چلا جاتا ہے، کرایہ دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، درختوں پہ تعویذ باندھے ہوتے ہیں، جعلی عاملین کہتے ہیں۔ اور یہاں تک جعلی عاملین کہہ دیتے ہیں اینٹوں کے نیچے قرآن کی آیات رکھ دو۔ تو بندہ جب حسد کرتا ہے پھر بغض آتا ہے، بغض کرتا ہے تو بغاوت آتی ہے، بغاوت سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ تو آج حسد کی وجہ سے خاندان کے خاندان اجڑ رہے ہیں، دوستوں کے اندر بغاوت ہو رہی ہے۔ فرمایا عطاہ اللہ مالا فسلط علی ہلاکتہ فی الحق۔ حسد دینی وجہ سے بھی ہے، دنیاوی وجہ سے بھی ہے۔ ان کی دکانیں بن گئی، ہماری دکان ہے، ان کا کاروبار چل رہا ہے، ہمارا کاروبار نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز بڑی عام ہے، وہ بہت بڑی برائی ہے جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ حسد ایسی برائی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح آگ ہر شے کو کھا جاتی ہے، جہاں آگ لگائیں گے وہ آگ اگر آپ لکڑیوں پہ لگائیں گے لکڑیوں کو راکھ کر دے گی، خدا نہ خواستہ کسی بلڈنگ میں بھی لگ جائے نا تو بلڈنگ کو بھی نہیں وہ چھوڑتی۔ آگ ایسی بری چیز ہے، فرمایا جس کے اندر حسد آ جاتا ہے، حسد کی وجہ سے جس طرح آگ ہر شے کو راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح حسد ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ حسد کیا ہے؟ دنیاوی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، دینی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کی کوئی نعمت دیکھنا، اس کی عزت دیکھنا، اس کی دولت کو دیکھ لینا، اس کی شہرت کو دیکھ لینا، اس کے علم کو دیکھ کر یہ کہنا کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چھن جائے، یا مجھے مل جائے یا منو میں نہ ملے تو ایک کو بھی نہ رہے، یہ اس کو کہتے ہیں حسد۔ یہ آج کل اتنی برائی عام ہے رشتہ داروں کے اندر، دوستوں کے اندر۔ اس نے کوٹھی بنا لی، اس نے گاڑی لے لی، ہم بھی گاڑی لیں گے، ہم بھی بنگلہ بنائیں گے، ہمارے ساتھ یہ اس کی بھی ہماری عمر ہے، جتنی میری عمر ہے اس کی عمر ہے، یہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ آگے چلا گیا، یہ یورپ چلا گیا، ہم پاکستان میں دھکے کھا رہے ہیں۔ ان کی دکانیں بن گئی، ہماری دکان نہیں، ان کا کاروبار چل رہا ہے، ہمارا کاروبار نہیں ہے، اللہ نے اس کو عزت دے دی، ہماری کوئی عزت نہیں کرتا۔ یہ اس طرح درمیان کے اندر آ کر لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کے بعد پھر بغاوت کرتے ہیں۔ بغاوت سے مراد اس سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ پھر کئی مرتبہ تو ایسے واقعات ہوئے کہ دوست اپنے دوست سے حسد کرتا ہے، پھر اس کی جان بھی لے لیتا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ آج کل بہت زیادہ واقعات ایسے ہیں، رشتہ دار کو قتل کر دیتا ہے کہ وہ آگے بڑھ گیا، اس کی بڑی عزت ہے، میری کوئی عزت نہیں کرتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسد سے بچنا چاہیے۔ حسد دینی وجہ سے بھی ہے، دنیاوی وجہ سے بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو اور خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ بالکل انسان کو اندر سے حسد ختم کر دیتا ہے، وہ حسد کی جلن ہوتی ہے، وہ بغض کرتا ہے، وہ کینہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنی عزت دے دی اور مجھے عزت نہیں ملی۔ اور دوسری طرف ایک رشک ہوتا ہے، رشک کرنا جائز ہے۔ رشک کا مطلب کیا ہے؟ جیسے حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 2 لوگوں سے رشک کر سکتے ہو تو وہ یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ فرمایا عطاہ اللہ مالا فسلط علی ہلاکتہ فی الحق، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا اور وہ مال کو حق کی جانب خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے پر لگاتا ہے، غریبوں پر لگاتا ہے، مسجد کے لیے لگاتا ہے، مدرسے کے لیے، اور لوگوں کی بھلائی میں کام آتا ہے، تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے اللہ جس طرح اس کو مال دیا مجھے بھی دے، میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں۔ یہ رشک کرنا جائز ہے۔ پھر فرمایا وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يُقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، دوسرا یہ کسی کو اللہ نے حکمت یعنی علم عطا کیا، وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، کسی کو اللہ نے علم دیا تو بندہ یہ کہے یا اللہ جس طرح اس کو علم دیا، پھر وہ اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔ بندہ یہ دعا کرے یا اللہ جس طرح اس کو علم دیا یہ پھر لوگوں کو سکھا رہا ہے، اس پر عمل بھی کر رہا ہے، مجھے بھی علم عطا فرما، میں لوگوں کو سکھاؤں، اس پر عمل کروں۔ ان 2 چیزوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ اور رشک کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، یا اس کے پاس بھی نہ رہے اور میرے پاس بھی نہ رہے۔ تو آج حسد کی وجہ سے خاندان کے خاندان اجڑ رہے ہیں، دوستوں کے اندر بغاوت ہو رہی ہے، مسلمانوں کے اندر بغاوت ہو رہی ہے، اور مسلمان کا بھائی تھا لیکن بھائی ہونے کے باوجود دستے گریباں ہیں، جان لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ شیطان تو پہلے ہی کہتا ہے ہم ایک دوسرے سے بغض رکھیں، ایک دوسرے سے حسد کریں، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ اگر کسی وجہ سے اس کے ساتھ بول چال ختم ہو گئی ہے تو 3 دن سے زیادہ اس کے ساتھ نفرت رکھنا، دشمنی رکھنا، بول چال بند کرنا یہ جائز نہیں۔ تو بندہ جب حسد کرتا ہے پھر بغض آتا ہے، بغض کرتا ہے تو بغاوت آتی ہے۔ بغاوت سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے، مقابلے میں آ گئے۔ جب مقابلہ ہوتا ہے پھر نہ اس کا کچھ رہتا ہے نہ اس کا کچھ رہتا ہے۔ اور حسد کے اندر نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، بعض اوقات تو یہاں تک واقعات سامنے آیا کہ بیوی اپنے شوہر سے حسد کر رہی ہے، شوہر اپنے بیوی سے حسد کر رہا ہے، بھائی اب بھائی سے حسد کر رہا ہے، والدین اپنی اولاد سے حسد کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی سنا ہوگا؟ اولاد اپنے والدین سے حسد کر رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عورتیں جعلی پیروں کے پاس جاتی ہیں، تعویذات لیتی ہیں کہ ہمارا تو کاروبار نہیں، اس کی تو بڑی عزت ہے، خاندان میں لوگ بڑے پوچھتے ہیں، پھر تعویذات لے کے آتے ہیں۔ پھر قبرستان میں کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے، وہاں پر تعویذ رکھے ہوتے ہیں، درختوں پہ تعویذ باندھے ہوتے ہیں، جعلی عاملین کہتے ہیں۔ اور یہاں تک جعلی عاملین کہہ دیتے ہیں اینٹوں کے نیچے قرآن کی آیات رکھ دو، پاؤں کے نیچے نعوذ باللہ، جہاں سے لوگ چلتے ہیں اس راہ پر دفنا دو، اس کا نام ساتھ لکھ کر، نعوذ باللہ الٹی آیات لکھ کر، پھر وہ جب وہاں سے چلتے ہیں تو پھر اس بندے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، یا ایسی نظر بد کا شکار ہوتا ہے کہ اس کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، اس کا گھر سے گھر اجڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے 2-4 مکان ہوتے ہیں، ایک بیچتا ہے پھر دوسرا تیسرا، حتیٰ کہ کرائے کے مکان پہ چلا جاتا ہے، کرایہ دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ بعض اوقات اپنی کرتوتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ نظر بد کا وہ شکار ہوتا ہے، حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہم آپس کے اندر اگر کسی کو دیکھتے ہیں، اپنے دوست کو، اپنے رشتہ دار کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، اس کو علم دیا، اس کو عمل دیا، اس کو دنیاوی دولت عطا فرمائی، تو کبھی بھی حسد نہ کریں۔ بعض اوقات حسد کے اندر ہم خوشی غمی کے اندر آپس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے، او میرا نہیں اتنا، میری اتنا لگتی نہیں۔ بھائی لگے نہ لگے، آپ کی سلام لینا تو مسلمان کا حق ہے نا۔ آپ نہیں اس سے زیادہ دوستی کرنا چاہتے تو آپ کے لیے ضروری نہیں، لیکن جو چیزیں ضروری ہے وہ تو کریں نا۔ آپ سلام تو کریں، حال احوال تو پوچھیں، آگے آپ نے نہیں اس کے پاس بیٹھنا، نہیں کھانا پینا، وہ نہ بیٹھے۔ لیکن ہم ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں خوشی غمی کے اندر، قریب قریب ہوتے ہیں، اور قریب قریب رشتہ داری بھی ہوتی ہے، قریب قریب تک ماضی کے اندر ہماری دوستی بھی رہی ہوتی ہے، لیکن سلام نہیں کرتے، اس سے حال احوال نہیں پوچھتے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے میں سمجھدار ہوں، دوسرا بے سمجھ بندہ ہے، اس کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس برائی کو بیان کیا۔ آپ اندازہ کریں نا، اس زمانے کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام تھے، پاک ہستیاں تھیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاک ہستیاں ایک دوسرے سے حسد کرتی ہوں گی، لیکن رسول اللہ کو پتہ تھا کہ ان کے بعد لوگ آئیں گے تا قیامت، وہ کاروبار کی وجہ سے حسد کریں گے۔ پھر یوں بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ہماری آپس کے اندر اچھا چل رہا ہوتا ہے سسٹم، لیکن میرے بارے میں، آپ کے بارے میں کوئی کہہ دیتا ہے نا، اس بندے کو میں نے فلاں کام کرتے دیکھا تھا، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کی بات کو فوراً لے کر ہم عمل کر لیتے ہیں، فوراً ہی۔ اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں سمجھا بڑا نیک ہے، میں سمجھا بڑا اچھا بندہ ہے، لیکن تو چنگا کتا دس دیتا ہے۔ بھائی پہلے قرآن کہتا ہے جب کسی کے بارے میں بات سنو اس کی تصدیق کر لیا کرو، تصدیق کر لیا کرو، پتہ کر لیا کرو اس کے اندر وہ برائی ہے بھی ہے کہ نہیں۔ ہم بالکل ایک بات سن کر، یا ایک نے کہی بات ہم سن کر جو نا مکمل اپنے دوست کا، اپنے رشتہ دار کا، اپنے مسلمان بھائی کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں مکمل طور پر تصدیق کیے بغیر۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہم کسی کی تصدیق کیے بغیر ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ پھر جب بائیکاٹ کیا پھر آگے آہستہ آہستہ بغض پیدا ہوتا ہے، پھر کینہ پیدا ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، پھر برائیاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھتے، حالانکہ اگر مثال کے طور پہ اس کے اندر ایک برائی ہے تو آپ کا اتنے سال کا تعلق رکھا ہے، ذرا سوچے تو صحیح نا کہ اس کے اندر اللہ پاک نے اچھائیاں بھی تو رکھی ہیں نا۔ 100 اس کے اندر اچھائیاں ہیں، ایک برائی آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ایک برائی سے آپ نے 100 اس کی نیکیاں بھول گئے، 100 محبتیں بھول گئے،
100 چاہتے بھول گئے اس کی. ہاں آپ کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں سامنے والے سے کہ دشمنی نہ ہو، بغض نہ ہو، لیکن وہ مجھ سے پیچھے ہٹتا ہے. یاد رکھیے گا ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اگلا بندہ وہ اس کا عمل ہے. ہم اپنی طرف سے اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، ہمسائے سے سلام کریں. اگلا بندہ ہم سے نہیں بولنا چاہتا، ہم سے نہیں، ہمارے پاس نہیں بیٹھنا چاہتا، وہ اس کا عمل ہے. ہم نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے. تو جب ہم آپس کے اندر محبتیں بانٹیں گے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. حضور نے فرمایا مسلمان کے 2 حقوق ہیں ابتدائی طور پر، اور یہ 2 حقوق ایسے ہیں اگر کوئی اس پر عمل کر لینا، یقین کرے کمال ہو جاتا ہے. فرمایا سب سے پہلا مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب مسلمان سامنے آئے تو اس کے ساتھ سلام کرے. آپ کو پتہ ہے جب بندہ کسی کے ساتھ سلام کرے گا تو نفرت رہے گی نہیں، نفرت کم ہوگی. ٹھیک ہے. پھر فرمایا سلام لینے کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو کھانا کھلائے، یا اگر سامنے والا دعوت دے تو دعوت قبول کرے. تو جب ہم سلام لینے کے بعد کسی کے پاس کھانا کھائیں گے یا کسی کو کھلائیں گے تو مجھے بتائیں نفرت باقی رہے گی؟ جو ہوگی کم ہو جائے گی نا. تو اللہ کے رسول نے یہ 2 باتیں بڑی کمال کی ارشاد فرمائی. لیکن ہم راہ چلتے ہوئے سلام بھی نہیں کرتے، کھانا تو دور کی بات، ہم کسی کو پانی نہیں پوچھتے. تو جب ہم نے سلام لینا چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہمسایوں کے پاس بیٹھ کر چائے پینی چھوڑ دی، کھانا کھانا چھوڑ دیا، تو پھر نفرت سے نفرت، بغض سے بغض، کینے سے کینہ بڑھتا گیا. تو آج کیا ہے، ساتھ والے ہمسائے کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ کوئی پہلے دن نہیں ہوا، اس کے پیچھے بہت دن شامل ہوتے ہیں، بہت سارے اعمال شامل ہوتے ہیں. ہم اگنور کرتے جاتے ہیں ایک دوسرے کو، پوچھتے نہیں. پھر اگنور کرتے یہاں تک بات پہنچی کہ ساتھ والے گھر میں بیمار ہے، ساتھ والے گھر میں پریشانی ہے، ہم نہیں پوچھتے. تو اس لیے برائے مہربانی ہم سب اللہ کے رسول کی اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے کسی مسلمان سے حسد نہیں کرنا، کسی مسلمان سے بغض نہیں رکھنا، کسی مسلمان سے کینہ نہیں کرنا. بہت ساری باتیں احادیث ایسی ہیں ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن پیغام دینا مقصد ہے. آئیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا بہترین ذریعہ جو میں نے عرض کیا، سلام کو عام کریں، سلام عام کریں، اور ساتھ ساتھ حال احوال پوچھنا شروع کر دیں. دیکھیں سلام لینے والے کو 90 نیکیاں ملیں گی، جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملیں گی. یہ بھی دیکھیں نا، جاتے جاتے ہم نے سلام لینی ہے، کوئی اس پر نہ کوئی پیسے لگنے ہیں، نہ کوئی محنت لگنی ہے، نہ کوئی وقت لگنا ہے. ہوتا ہے نا میرے کو ٹائم ہی نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے ٹائم نہیں ہے، لیکن جاتے ہوئے سلام لینے میں کون سا ٹائم لگنا ہے؟ کل ہی تینوں ملیا، ہاں یار آج نہیں سلام کی تو کل ہی ملا تھا. تو اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا اس طرح سلام کو عام کرو کہ اگر تم، یہ جو درخت ہوتا ہے کتنی کو جگہ کو گھیرتا ہے، گولائی میں اتنی جگہ ہوگی. فرمایا اگر کوئی ادھر کھڑا ہو نا سلام لے کر ایسے گھوم کر دوبارہ ادھر آ جائے، تو مسلمان سامنے آئے تو پھر سلام کرے. اس طرح سلام کو عام کرو. یہ کتنا ٹائم لگے گا ایسے درخت میں گھومنے میں؟ چھوٹا سا درخت گولائی میں ہوتا ہے. فرمایا اس طرح سلام کو عام کرو. کیوں؟ جب اس طرح سلام کو عام کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو ایک کر دے گا، تمہیں محبت عطا فرما دے گا، تمہارے دلوں کو ملا دے گا. یہ نہیں کہ کل سلام کی تھی، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کل کی تھی اب کرنی نہیں ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وسلم.